حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہمیں اس الجھن سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سوال کو عام طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہر سوال کے دن اکثر روزہ رکھتے ہیں، حضور کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ۔ یہ دوسری روایت میں ہے کہ ذالک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت و انزل علیہ فیہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی دن میں مبعوث ہوا اور مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو حضرات محترم، یہاں ایک اور بات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس بات کو لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، آپ جلوس نکالتے ہیں، آپ مختلف قسم کے اکٹھ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، وہ اس حدیث مبارکہ کو دلیل بنا کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو روزہ رکھا تھا، آپ دوسرے کام کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، شریعت کے لیے کسی کام کے ثبوت کے لیے اس کی اصل کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جب یہ حدیث پاک ہمارے پاس موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان بلکہ سوال والے دن آپ روزہ رکھتے تھے، اس کی وجہ طلب کی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن مجھے مبعوث کیا گیا ہے اور اسی دن میرے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھ کے کائنات والوں کو یہ بتا دیا، لوگوں یہ دن جو ہے بڑا عظیم دن ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان کو عاجزی اور اپنے آپ کو پیش کرنے کا دن ہے۔ تو برادران اسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا۔ روزہ ایک نفلی عبادت ہے، یعنی سوال کے دن کا روزہ رکھنا یہ نفلی عبادت ہے۔ اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس دن نفلی عبادت کرنا جائز ہے۔ ہم اپنے پھر بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہوتا ہے۔ ہم جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، ہم اس دن کیا کرتے ہیں؟ ہم اس دن خوبصورت لباس پہنتے ہیں، ہم اس دن خوشبو لگاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاک صاف ہو کر اللہ کے محبوب کے جو دین کے لیے، اللہ کے محبوب کی یوم ولادت کی خوشی کے اندر ہم نکلتے ہیں۔ ہماری زبانوں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی نعتیں ہوتی ہیں، اللہ کی حمد ہوتی ہے، جب محفل کی جاتی ہے اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نیک بندے اللہ کے محبوب کی سیرت سے اللہ کے بندوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن کریم پڑھنا بھی عبادت ہے، اللہ کے محبوب کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے محبوب کے فرامین اللہ کے بندوں کے پہنچانا، ان کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو گویا ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بسجود ہونے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنے کا دن ہے۔ تو برادران اسلام، چاہے وہ دن روزہ رکھ کے انسان کو منانا چاہیے، چاہے وہ دن قرآن خوانی کر کے منانا چاہیے، چاہے وہ دن محفل کر کے منانا چاہیے، معلوم ہوا جس بات کی اصل موجود ہے تو وہ کام جو ہے وہ کبھی بدعت نہیں ہو سکتا، کبھی شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرات محترم، یہ حدیث پاک ہمارے لیے اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی کی ولادت کا دن ہو، ہمیں رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔